حدیث موجود ہے یہ رکاوٹ ہے. اگر حدیث نہ رہی من مانی کریں گے، جو دل میں آئے گا کہیں گے. اس لیے سب سے پہلے حملہ حدیث پر کیا جاتا. ملتان میں ایک جگہ میری گفتگو ہو رہی تھی حنفیوں کے ایک عالم سے. میں نے حدیث پیش کی جو بخاری اور مسلم کی حدیث، جس کو محدثین سونے کی کڑیاں کہتے ہیں. اس کی سند اتنی اعلیٰ اور اونچی ہے کہ اس سند کو سونے کی کڑیاں کہا گیا ہے. بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں عبداللہ ابن عمر کے یہ الفاظ ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رفع یدیہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رفع یدیہ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. کہا عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ ابتدائے نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رکوع کو جاتے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، سجدوں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرتے تھے. صحابی رسول کہتا ہے رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے جواب میں کہنے لگے کہ یہ گلاس ہے، اس کے اندر پینسل ڈال دی جائے. اب پینسل گلاس میں ڈالنے کے بعد پینسل ٹیڑھی نظر آتی ہے، اصل میں ٹیڑھی نہیں. پانی میں پینسل پین قلم ڈالنے کے بعد وہ ٹیڑھا نظر آتا ہے، اصل میں وہ قلم ٹیڑھا نہیں. کہا یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہے. اللہ کے نبی کچھ کر رہے تھے اور وہ کچھ سمجھ رہے تھے. ہو سکتا ہے، کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھ چھوڑے ہوں رکوع کے لیے، اور عبداللہ ابن عمر یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ ہاتھ چھوڑ رہے تھے اور عبداللہ ابن عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے. لہذا عبداللہ ابن عمر کی یہ بات قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام کے قول سے ٹکرا گئی، اور جب حدیث رسول امام کے قول سے ٹکرا جائے پھر وہ ماننے کے قابل نہیں رہی. اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کی عظمت کے یہ لوگ قائل ہیں اس لیے حدیث رسول کو ٹھکرا رہے ہیں. یہ بات قطعاً نہیں ہے. جن لوگوں نے حدیث کے چور دروازے کھولے ہیں وہ قرآن کو بھی امام کے قول سے ٹکرانے کے بعد رد کر دیا کرتے ہیں.